چلیں 2 منٹ باقی ہیں. آپ سب لوگ کی رائے ہے کہ میں آپ تمام لوگ کو سلیکٹ کر کے دوں. تو میں نے آلریڈی بول دیا کہ 5 کام سب لوگ کے ذمے ہوں گے اور سب لوگ کریں گے. اب سب سے پہلے میں تھوڑا اس کا پروسیس سمجھاتا چلوں، کیونکہ آخر میں ہر ایک فرد کو ذکر مل رہا ہے. اور پہلے میں پروسیس اس کا سمجھاتا چلوں کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو پرفارم کرنا ہے. تمام کے تمام افراد اس بات کو باقاعدہ سماعت کر لیں. 5 حدیں ہیں جو کہ ہر فرد نے اپنے قائم دائم رکھنی، ان حدوں سے آگے نہیں نکلنا. جن لوگوں نے 5 ٹاسک کو سر انجام دینا ہے، انہوں نے 5 حدوں سے آگے نہیں نکلنا جو کہ بتائی جا رہی ہیں. پہلی حد ہے بہت کم کھانا ہے. دوسری حد ہے بہت کم بولنا ہے. تیسری حد ہے بہت کم دنیا کے لیے سوچنا ہے. چوتھی حد ہے بہت کم کسی کی محفلوں میں جانا ہے، خاص کر دنیاوی حساب کی محفل. اور 5ویں حد بہت کم اپنے آپ کو سجانا ہے. یہ 5 حدیں ہیں. ان 5 حدوں کو آپ کی عاجزی کا دائرہ کار میں کاؤنٹ کیا جائے گا. یہ وہ 5 حدیں ہیں جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا پسندیدہ انسان بنائیں گی، جن کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی خامی، کوئی عیب، کوئی بدی، کوئی غصبیت، کچھ بھی نہیں بچے گا. اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے بہت زیادہ فرمانبردار لوگوں میں شمار ہوں گے، جن کی کوئی بھی دعا، کوئی بھی عاجزی رائے گاہ نہیں جائے گی. بہت ساری محافل ہوتی ہیں، بہت سارے لوگوں کا سوال ہوگا کہ اپنے رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، اپنے دوست ہیں، سب کے ساتھ آنا جانا، بازاروں میں جانا، مختلف محافل میں جانا، مختلف ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. لیکن ہر فرد کسی بھی محفل میں جائے، کہیں بھی جائے، تو وہ ان باتوں کو اپنے ذہن کے اندر رکھے اور اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرے. مجبوری ہے، آپ نے جانا ہے، آپ جائیں گے، لیکن اپنے سادگی کسی قیمت نہ بھولیں. اور کوئی آپ کو بار بار فورس کرے، تنگ کرے، لیکن اس راز کو، اس حکمت کو کسی کو نہیں بتانا، کیونکہ یہ وہ حکمت ہے کہ آپ رب کریم کے ساتھ ہوں گے اور رب کریم کی رحمت ہر وقت پہنچے گی جتنا آپ کہتے جائیں گے. اس بات کو تمام افراد سماعت کر چکے ہیں. اس کے بعد اگلی 5 حدیں ہیں جن کو ہر فرد نے بھرپور طریقے سے اپنانے کی کوشش کرنی ہے. پہلی بات کہ دینی معاملات کے اندر کسی قسم کا ہیر پھیر کرنے سے گریز کرنا ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں دینی معاملات کو درمیان میں شامل کر دیتے ہیں، ان کے اوپر کمپرومائز کر لیتے ہیں، ڈیل کر لیتے ہیں، باتوں کو گھما پھرا لیتے ہیں. اس طرح کا کام کرنے سے گریز کرنا ہے. دوسری چیز، جب آپ 5 وقت نماز کے عادی بن چکے ہیں، ہر قسم کے جرم سے، ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کی بدی سے خود کو محفوظ رکھنا ہے. کسی بھی قسم کا عیب آپ کے اندر نہیں ہونا چاہیے. سارے عیب آپ اپنے اندر سے نکال کر رکھیں گے. کوئی بھی عیب آپ کے اندر نہیں ہونا چاہیے جس سے کسی کو بھی آپ کی وجہ سے ہرٹ ہونا پڑے. کوئی بندہ آپ کے بارے میں نیگیٹو سوچے، کوئی بندہ آپ کو برا سمجھے، کوئی بندہ آپ کو اپنی نظر میں کم تر سمجھے. ایسا ہرگز نہیں کرنا. تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہر فرد نے اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ دار، اپنے دوستوں کے اندر ایک خلوت کا سلسلہ جاری رکھنا ہے. اپنی طرف سے کسی کو تنگ نہیں کرنا، کسی سے لڑنا نہیں، کسی سے جھگڑنا نہیں، کسی کا نقصان نہیں چاہنا، کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا، کسی کے لیے غلط ارادہ نہیں رکھنا. ہر ایک کے لیے دل سے اچھا گمان، اچھا خیال اور ہر ایک کی بہتری کی دعا کرتے رہنا. چوتھی جو چیز ہے، ہر فرد نے خاص کر عاجزی کی راتوں میں، وہ راتیں جن راتوں میں آپ کو بار بار اللہ اور اس کے رسول کی یاد آتی ہے، خاص کر وہ راتیں بہت زیادہ 10 چاند کی ڈیٹ سے لے کر 20 چاند کی ڈیٹ تک چلتی ہیں.
ان 10 راتوں کے اندر ہر فرد بھرپور عاجزی کو ترجیح دے، اللہ اور اس کے رسول کا فضل پانے کی بھرپور کوشش کرے، آدھی رات کو اٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کے دروازے پر حاضر ہو، وہاں پر سر جھکائیں، جو مقصد ہے عبادت کا، جو مقصد ہے عاجزی کا، وہ کریں، تاکہ اللہ پاک کی رحمت اور اس کا کرم آپ سب کی زندگیوں میں غالب آئے۔ اگلی جو چوتھی چیز ہے، اس کے اندر ہر ایک فرد قرآن حکیم کو اپنے دل کا ایک تعویذ بنا کر اپنے پاس رکھے گا، جس میں قرآن حکیم کی پہلی صورت کا پہلا حرف، دوسری کا دوسرا حرف، تیسری کا تیسرا حرف، چوتھی کا چوتھا حرف۔ اب یہ حرف ایک ہوتا ہے، لیکن آپ نے اس حرف کو پورا لفظ اپنے پاس محفوظ کرنا ہے۔ آپ نے قرآن حکیم کی پہلی صورت فاتحہ ہے، اس کا پہلا ایک حرف، جیسے مثال کے طور پر سب سے پہلا حرف الحمدللہ، یہ لفظ آپ نے لکھنا ہے۔ دوسری صورت بقرہ ہے، صورت بقرہ کا آپ نے پہلا حرف الف لام میم لکھنا ہے۔ اس کے بعد تیسری صورت ہے آل عمران۔ اسی طریقے سے جو حرف آتے جائیں گے، ہر ایک صورت کا پہلا حرف آپ لوگوں نے لکھ لینا ہے، ایک پیج کے اوپر لکھنا ہے، اور پوری 114 صورتیں ہیں قرآن پاک کی، سب افراد نے ایک ایک حرف کو اپنے پاس لکھ لینا ہے، اور لکھنے کے بعد اس کو جامع کروانا ہے، فریم کروانا ہے، چاہے کہیں بھی آپ اس کو پلاسٹک کا کور کروائیں، جس طریقے سے بھی آپ کے لیے پاسبلٹی ہو، آپ لوگوں نے اس کو کور کروانی۔ اور یہ آپ کے پاس ایک اثاثہ ہے رب کریم کی رحمت اور اس کے کرم کا، یہ ہر وقت آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے، جو کہ آپ کو زندگی کے ہر موڑ پر بہت زیادہ بھلائیوں اور بڑھتیوں کی طرف لے کر چلتا رہے گا۔ اور جب تک یہ اثاثہ آپ کے پاس ہوگا، آپ اللہ اور اس کے رسول کی حد میں قائم رہیں گے، اور آپ ہر قسم کی برائی سے، بدی سے، حمقیت سے خود کو محفوظ رکھیں گے۔ اب جو پانچویں چیز ہے، اس کے اندر بہت زیادہ صبر ہے۔ جتنا زیادہ صبر اختیار کریں گے، اتنا زیادہ روحانیت آئے گی، اتنا زیادہ اللہ کریم راضی ہوگا، اتنا اللہ کا فضل ہوگا۔ اور جیسے کہ آپ نے ابھی اسی صبر والی آیت کو بیان کیا گیا، اور اسی کی بنیاد پہ آپ نے وہی پہاڑ دیکھا، وہی پہاڑ آپ نے ریزہ ہوتے دیکھا، وہیں سے ایک فرد آپ نے زہر ہوتا دیکھا، کہ یہ اللہ کا جو فرمان ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو صبر کرنے والوں کے ساتھ کا مطلب ہے کہ اللہ پاک ان کو ایسی کرشمات عطا فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کائنات کے کسی بھی کونے میں کوئی موجود ہو، تو ان کو کوئی بھی کام کرنا، یا اس کی چال کو بنانا، یا اس کام کی حکمت عملی کو سمجھنا مشکل نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہر جگہ پر اپنے رب کریم کی رحمت اور اس کے کرم کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ کام بھی بن جائے گا۔ تو تمام کے تمام افراد ان 5 باتوں کو باقاعدہ سماعت کر چکے ہیں۔ اب آخری 4 باتیں ہیں جو رب کریم سے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے رب کریم کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، کس طریقے سے جھولی پھیلانی ہے، کب عطا ہوگی، کون سی نشانی ہوگی۔ اب یہ 4 باتیں اس سلسلے میں ہم لے کر چلتے ہیں۔ سب سے جو پہلی چیز ہے، جھولی پھیلانے کا طریقہ کس طریقے سے ہونا چاہیے۔ ہمیشہ نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد کافی لوگ ہوتے ہیں فرض نماز کے بعد بہت لائٹ دعا کر کے اٹھ جاتے ہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ فرض نماز اللہ کی اپنی پسندیدہ عبادت ہے، اور جب آپ فرض نماز کے بعد کوئی دعا رب کریم کی بارگاہ میں کرتے ہیں تو اللہ ضرور سنتا ہے۔ تمام افراد فرض نماز کے بعد دعا کرنے کو ترجیح دیا کریں۔ اس وقت خاص کر آپ اول و آخر درود پاک، ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی مغفرت کی دعا، اس کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی زمان تک سب نبیوں کے درجات کی بلندی، ان کے حق میں یہ قبولیت کی دعا، یہ کلام ان کو بھی پیش کریں گے۔ اللہ کے جتنے بھی پیارے ہیں جنہوں نے اللہ کو راضی کیا، جو اللہ کے راستے پر چلے، اللہ کا مانتے ہیں،
اللہ پاک کی رحمت اور اس کے کرم کا اقرار کرتے ہیں، ان سب کو اپنی اپنی جو کلام یہ پڑھیں گے اس کے ثواب کو ان کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد ہر فرد اپنی جو آرزو ہے وہ بیان کرے، بیان کرنے کے بعد مکمل نماز کریں گے، نماز مکمل کرنے کے بعد دوبارہ یہی کلام پڑھیں گے اور دوبارہ یہی آپ کا طریقہ عبادت، طریقہ دعا ہوگا۔ اس بات کو بھی تمام افراد سماعت کر چکے۔ اب جو اگلی چیز ہے اس کے اندر بہت زیادہ حد تک نبی کریم کے سامنے جھولی پھیلانی۔ جھولی پھیلانے کا طریقہ ہوتا ہے ہمیشہ، کافی لوگ ہوتے ہیں جو دعائیں چاہے نماز پر بیٹھ کر کرتے ہیں، کافی لوگ اٹھ کر کرتے ہیں، کافی لوگ لیٹ کر کرتے ہیں، ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے دعا کرنے کا۔ لیکن جب دعا کریں تو اس وقت آپ اس کنڈیشن میں بیٹھیں کہ جیسے آپ کسی کے متحد بیٹھے ہیں، بالکل کوئی آپ کے سامنے موجود ہے اور آپ اس کے سامنے جھک کر بیٹھیں اور وہ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ آپ ان کے سامنے بیٹھے ہیں اور بہت جھک کر بیٹھے ہیں، بہت زیادہ خوش مزاج انداز میں بیٹھے ہیں، کوئی آپ کو خوف نہیں ہے، بالفرض کوئی آپ کی غرض ہے، کوئی آپ کے اوپر بہت ستم گری کا معاملہ چل رہا ہے، کچھ بھی چل رہا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں خود کو روتا ہوا، تڑپتا ہوا، چلاتا ہوا، دھاڑتا ہوا کبھی پیش نہیں کرنا۔ ہمیشہ نماز اور عبادت جتنی بھی ہوتی ہے وہ آپ کے ایمان کی تازگی کو ہی ظاہر کرتی ہے۔ تو ایمان کی تازگی کی نشانی ہوتی ہے کہ انسان کا کچھ بھی نہ بچا ہو، پھر بھی انسان کے چہرے پر کمی کا کوئی اثار نظر نہ آئے، اس کو یہ نہ محسوس ہو کہ اس کا سب کچھ لٹ گیا ہے، کیونکہ رب کریم کی ذات اس کے ساتھ ہے، اور جب اللہ اور اس کے رسول کی ذات اس کے ساتھ ہے تو کبھی بھی اس کا دل دنیا کی چیزوں کے پیچھے مائل نہیں ہوگا کہ وہ دنیا کی چیزوں کو پانے کی خاطر وہ روئے گا، تڑپے گا، چلائے گا، دھاڑے گا، تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ ایک ایمان والے انسان کی نشانی ہوگی جو دنیا کی خاطر کبھی نہیں روئے گا، دنیا میں اچھا ہو رہا ہے، برا ہو رہا ہے، کبھی اچھا ہو رہا ہے، کبھی برا ہو رہا ہے، وہ ان چیزوں کو کاؤنٹ ڈاؤن نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ڈھونڈے گا اور اسی محبت کو ہی اپنے دل میں اتار کر چلے گا۔ جب اس کا دل بے قرار ہوگا تو وہ جان لے گا کہ مجھ میں کوئی نہ کوئی کھوٹ، کوئی نہ کوئی کمی خرابی آ گئی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی جو چین ہے شاید اس میں میں نے کچھ دراڑ ڈال دی ہے جو میرے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ تو وہ جڑنا اور ٹوٹنا انسان کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے کہ ان کو جوڑے یا ان کو توڑے۔ پہلی چیز جہاں پر کہ جب وہ دنیا کی حرص، ہوس، دنیا کے خواہشات، دنیا کے تمام فرضیات کو اپنے ذہن کے اندر لاتا ہے تو اس وقت وہ چین کو توڑنے کی طرف چلتا ہے، کیونکہ اس وقت وہ اللہ اور اس کے رسول سے بہت بڑا گمان کرتا ہے، بہت بڑے چیلنجز کرتا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، یہ چیز مل جائے، یہ چیز مل جائے، لیکن اس کو یہ نہیں علم ہوتا کہ ان چیزوں کی قیمت کتنی ہے۔ جو چیزیں میں مانگ رہا ہوں کیا یہ چیزیں اتنی سستی ہیں؟ اگر یہ چیزیں اسی طریقے سے مجھے مل سکتی تھیں، سب کو مل سکتی تھیں، تو لوگ محنت کیوں کرتے ہیں؟ وہ کیوں نہیں میری طرح بیٹھ کر مانگتے؟ تو جب وہ انسان بہت بڑا گمان باندھے گا اور گمان اس کو مزید خرابی کی طرف لے جائے گا۔ ایک وہ ہوتا ہے جو محنت کرنے کے بعد گمان باندھتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو محنت کے بغیر گمان باندھتا ہے، تو دونوں کے گمانات میں فرق ہے۔ اب جو محنت کے ساتھ گمان باندھے گا اس پہ صبر، استقامت، تحمل ہوگا، اور جو خود سے باندھے گا اس کے اندر صبر اور تحمل کی گنجائش نہیں ہوگی، وہ لالچ والی نیچر پہ کھڑا ہوگا، اور جب وہ لالچ والی نیچر پہ کھڑا ہوگا تو اس وقت اس کو کوئی بھی چیز دکھائی نہیں دے گی، وہ بس مانگی جائے گا، اور جب ٹائم گزر جائے گا اس کو کوئی چیز نہیں ملے گی تو وہ پھر لڑنا شروع کر دے گا، رب کریم سے فساد پھیلانا شروع کر دے گا، جھگڑنا شروع کر دے گا، اور اس کے نتیجے میں وہ دین سے باغی بن جائے گا۔ اب یہ اس کے اپنے اختیار میں تھا، وہ باغی بنے یا اچھا بنے۔ اللہ اور اس کے رسول کی چین کو جو جوڑ کے رکھے گا اس کو کبھی بھی دنیا داری کے تکلیفیں یا غموں کو وہ کبھی بھی اپنی نظر میں خاطر خواہ نہیں لائے گا، وہ ہمیشہ صبر اور استقامت کا پیمانہ اپنائے گا، وہ کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے سے نہیں بھٹکے گا، نہیں گرے گا، نہیں ٹوٹے گا، وہ ہر کام کے اندر کوئی چیز اس نے خواہش کر بھی لی ہے
اگر وہ پوری نہیں ہوئی تو وہ یہ اپنے اندر نظریہ رکھے گا کہ شاید یہ میرے لیے بہتر نہیں تھی، کیونکہ میرا اللہ میرا وارث ہے، اور میرا وارث کبھی بھی مجھے خالی نہیں موڑ سکتا۔ جو چیز میرے لیے بہتر ہوگی وہ مجھے ضرور عطا ہوگی، اور جو نہیں ہوگی اس کے پیچھے مجھے دوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ جب میرے رب کو جو چیز اچھی لگے گی مجھے وہی ملے گی، اور وہ چیز خود میرا نام لے کر میرے پاس چل کر آئے گی، کیونکہ اللہ اپنے پیاروں کو کوئی بھی رحمت کوئی بھی کرم عطا کرتے ہیں تو اس رحمت اور کرم کے اندر ایک ایسی حکمت ضرور ہوتی ہے کہ وہ چیز انسان کو عزت اور تعظیم کے ساتھ خود اس کے گھر آ کے ملتی ہے، اور یہ چیز ہم نے ساری زندگی اپنی نظر میں دیکھی ہے۔ اب اگلی جو بات ہے آجزی کے روپ میں ہم بات کر رہے ہیں، اس نے چھولی پھیلا لی، دعا اس نے کر لی، آجزی اور انکساری کا دائرہ کار اس نے اپنا لیا۔ اب جو تیسری سٹیج ہے وہ ہے دعا کے بعد کا منظر۔ جب وہ دعا کر لیتا ہے اس کے بعد سجدے میں سر رکھے، سجدے میں سر رکھ کے رب کریم اور اس کے حبیب کی بارگاہ میں معافی کا اقرار کرے کہ اللہ، میں نے صبح کی نماز پڑھی، میں نے دوپہر کی پڑھی، میں نے عصر کی پڑھی، میں نے مغرب کی پڑھی، میں نے عشاء کی پڑھی، ان ساری نمازوں کے اندر مجھ سے کہیں پہ بھی کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے، اس لمحے کے اندر فجر سے ظہر تک جو لمحہ گزرا، ظہر سے عصر تک جو لمحہ گزرا، عصر سے مغرب تک جو لمحہ گزرا، مغرب سے عشاء تک جو لمحہ گزرا، اس کے اندر کوئی بھی مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، کوئی مجھ سے خرابیاں ہوئی ہیں، کچھ بھی ہوا ہے تو اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تو مجھے اپنی رحمت اور اپنے کرم کے صدقے معاف کر دے۔ یہ وہ چیز ہے جو آپ کے دل کو مردہ نہیں ہونے دے گی، کبھی بھی آپ کو یہ چیز نہ بھولے گی، نہ کبھی آپ اس نظریے کے اوپر چل کر کسی نقصان یا کسی خرابی کا شکار ہوں گے۔ جب آپ ان نظریہ جات کو اپنانے کی کوشش کریں گے تو اس وقت اللہ اور اس کے رسول کی رحمت اور ان کا کرم آپ کی زندگیوں میں داخل ہوگا، اور آپ کو محسوس ہوگا، آپ گناہ کریں گے آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ کسی گناہ کی سزا ہے، آپ اچھائی کریں گے آپ کو محسوس ہوگا یہ کسی اچھائی کی وجہ سے آپ کو اللہ نے یہ تحفہ پیش کیا ہے، کیونکہ جب دل زندہ ہوگا تو ہر چیز کا آئینہ آپ کے سامنے ہوگا، اچھے کا بھی سامنے ہوگا، برے کا بھی سامنے ہوگا، اچھے کی خبر بھی آپ کو وقت سے پہلے ملے گی، برے کی خبر بھی آپ کو وقت سے پہلے ملے گی۔ اللہ کبھی بھی اپنے پیاروں کو کسی حکمت کسی دانائی سے خالی نہیں رکھتا، ان کی منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کے اللہ ہر وقت لاج رکھتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرتا ہے کبھی ان کو خالی نہیں لوٹاتا، اور ہمیشہ اپنی رحمت اور اپنے کرم کا سمندر ان کے ساتھ بہاتا ہے، تاکہ وہ ہمیشہ اس رحمت اور اس کرم کے سمندر کے ساتھ جڑے رہیں، اور کبھی کسی قسم کی اداسی میں، بے چینی میں، کسی قسم کے دکھ درد میں نہ پڑیں۔ اب جو آخری سٹیپ ہے دعا کے بعد کے منظر کے بعد، آخری جو سٹیپ ہے وہ ہے اللہ والوں کی تعظیم۔ اللہ والوں کی تعظیم ایک ایسا منظر ہے، ایک ایسی بلندی ہے جو انسان کو بہت بلندی کی طرف لے جاتی ہے، کیونکہ جب ایک انسان اللہ والے کی تعظیم کرے گا، جیسے کہ قرآن حکیم کے اندر بیان ہے کہ ہر علم والے کو دوسرے علم والے پر فضیلت حاصل ہے، تو جب ایک آپ ہیں، چاہے آپ کے پاس علم ہے چاہے نہیں ہے، لیکن آجزی ضرور ہے، تو آپ جو آپ سے اوپر والا ہے، جو آپ سے زیادہ معتبر ہے، جس کی زمانے میں آپ سے زیادہ عزت ہے، تو آپ کا بھی رائٹ ہوگا کہ آپ بھی اس کی عزت کریں گے، اور بہت محبت سے کریں گے۔ کافی سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ جو دوسرے عالم دین ہوتے ہیں، جو دوسرے علم والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کو اپنی نظر میں کمزور سمجھتے ہیں، اور اپنے اندر ایک حقارت کا روپ رکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ خود کو اول سمجھتے ہیں، اور خود کو ایسا ایک ایٹیٹیوڈ کے اندر رکھتے ہیں، ایک ایسی خود غرضی میں رکھتے ہیں کہ ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ ایک علم والا ہے، ایک ادب والا ہے، ایک دانا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رحمت اور اس کے کرم کے ساتھ جڑا ہوا انسان ہے۔ مجھے ایک بندہ جانتا ہوگا، دو بندے جانتے ہوں گے، لیکن ایک علم والا ہے جس کو دنیا کے کونے کونے میں لوگ جانتے ہیں، تو میں اس کی عزت نہیں کر رہا، تو اس سے میں کیا سوچ سکتا ہوں کہ جو میری عاجزی ہے، جو میری انکساری ہے، کیا وہ جائز ہے یا وہ غرور اور تکبر کے اندر ختم ہو چکی ہے؟ جب
وہ انسان ایک علم والے کی تعظیم کو سمجھنے کی کوشش کرے گا جیسے باقی لوگ کرتے ہیں، وہ بھی اس کی ویسی تعظیم کرے گا، کبھی اپنے آپ کو کس سے اوپر نہیں سمجھے گا، ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جب بھی وہ رشتہ بنائے گا وہ اپنی باتیں، اپنی حکمتیں، اس کے پاس دانائی ہے، اس کے پاس کاملیت ہے، اس کے پاس کوئی بھی مرتبہ ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان رکھے گا، لوگوں میں اپنے مرتبے کو، اپنی فیض کو، اپنے سٹینڈرڈ کو بیان نہیں کرے گا، بالکل خود کو سائلنس کنڈیشن میں رکھے گا، دنیا میں کھڑا ہے تو دنیا جیسا بن کر رہے گا، آخرت کے روپ میں ہے تو آخرت کا روپ دکھائے گا، اگر وہ کسی جگہ پر موجود ہے، جو ایونٹ چل رہا ہے، جو فیز چل رہی ہے، جس طرح کا انوائرمنٹ چل رہا ہے، وہ اپنے آپ کو اسی ٹائپ کا رکھے گا، کسی جگہ پر بھی وہ اپنے آپ کو کس سے کم تر نہیں ظاہر کرے گا، بلکہ کسی کو اپنے راز، اپنی حکمت نہیں بتائے گا، سب سے جو بڑی بات ہے وہ کسی کو اپنی حکمت سے آگاہ نہیں کرے گا، وہ کسی کے لیے دعا کرے گا، کسی کے لیے ذکر دے گا، کسی کا کچھ اچھا کہے گا، کچھ بھی بولے گا، لیکن کسی کو یہ نہیں بتائے گا کہ میرے پاس تو اللہ موجود ہے، میرے پاس تو یہ چیز موجود ہے، میں تو یہ کر سکتا ہوں، میں تو یہ کر سکتا ہوں، ہر کس نے صرف ایک ہی ورڈ بولے گا، میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ پاک انشاءاللہ رحمت کریں گے، کسی کو اپنا راز، اپنی حکمت اپنے پیچھے نہیں لگانا، جی بات تو تمام افراد سماعت کر چکے، اب جو آخری فیز ہے جس کا ہم اینڈ کرنے جا رہے ہیں بات کا، جی باتیں تمام افراد باقاعدہ سماعت کر چکے، یہ جو 5 آپ لوگوں کو ٹاسک دیے گئے، یہ ان کی پہلی فیز ہے کہ آپ جب ان پہ چلنا شروع کریں گے تو یہ سارے کام آپ نے سارا انجام دینے ہیں، جتنا پھر آپ آگے بڑھتے جائیں گے اسی حساب سے آپ کو آگے آگے لیتے جائیں گے، آگے آگے رہنمائی دیتے جائیں گے کہ آپ آگے مزید بڑھتے جائیں۔ اب جو آخری فیز ہے انعامات کی، انعامات آپ لوگوں کی منزلت یہاں تک پہنچ چکی ہے، آپ نے اپنی عاجزی کو بھرپور طریقے سے اپنا لیا، اب آپ کو مل رہے ہیں انعامات، اب انعامات کے اندر بہت کچھ آپ کے سامنے ظاہر ہونا ہے، کس طریقے سے ظاہر ہوگا، کب آپ نے دعا کرنی ہے، کس کے لیے کیا دعا کرنی ہے، یہ تو باتیں ہم بعد میں بتائیں گے، جو افراد اس ٹاسک کو باقاعدہ سر انجام دینے کا کام کرتے رہیں گے ان کو بعد میں بتایا جائے گا، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، آخری ٹاسک میں اس کو اپڈیٹ کرتا ہوں، پہلی چیز کہ کافی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اللہ کی راہ میں تقسیم کرتے ہیں، کافی لوگ ہوتے ہیں جو تقسیم نہیں کرتے، اب ان دونوں میں کیا فرق ہے، تقسیم کرنے والا اور تقسیم نہ کرنے والا، دونوں میں کیا فرق ہے، جو تقسیم کرنے والا ہوگا اس کو خزانہ غیب سے ملے گا، جو تقسیم نہ کرنے والا ہوگا اس کا خزانہ زہری ہوگا، جو کچھ اس کے پاس موجود ہے اس کا خزانہ یہی ہوگا، اور جو تقسیم کرنے والا ہوگا اس کا خزانہ غیبی ہوگا، اب غیبی خزانے سے کیا مراد ہے کہ اس کو ہر طرف سے اللہ اور اس کے رسول کی رحمت اور اس کا کرم اس قدر ملے گا کہ ہر بندہ اس کے دروازے پر ہر ایک چیز پیش کرے گا، اور جو زہری ہوگا اس کو کوئی بھی بندہ کوئی چیز نہیں دے گا، وہ جتنی محنت کرے گا اتنا ہی پائے گا، تو یاد رکھیے اللہ کی راہ میں تقسیم کرنا ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور جتنا آپ تقسیم کرتے جائیں گے اتنا آپ کا دل بڑا ہوتا جائے گا، اتنا آپ کے ضمیر کی جو کیفیات ہے وہ مضبوط ہوتی جائے گی، کہ آپ کو روپے ادا کر کے، کوئی چیز ادا کر کے خوشی محسوس ہوگی، آپ کو تکلیف محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ اس وقت جب آپ تقسیم کر رہے ہوں گے اس وقت آپ کو 2 چیزوں کا احساس ہو رہا ہوگا کہ اللہ میرا سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے اور ان چیزوں کی کوئی وجود نہیں ہے، دوسری بات جب آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو یاد رہے گا کہ آپ کی جو آخرت ہے وہ اختتام موت ہے، تو جب موت آپ کا اختتام ہے تو یہ چیزیں آپ کے کام آنے والی نہیں ہیں، تو آپ ان چیزوں کو ڈی ویلیویبل سمجھ کر آپ ان کو تقسیم کرتے جائیں گے، اور کبھی بھی آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی رحمت سے نا امیدی حاصل نہیں ہوگی، تو یہ کچھ باتیں ہیں جو کہ ابھی آج کے ٹاسک کے اندر دی گئی ہیں، تمام افراد ان باتوں کو باقاعدہ سماعت کر لیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اگلی رہنمائی ہوگی، اللہ کریم کے ساتھ آپ سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے اور بہت سارے درجات کو بلند فرمائے، آمین۔
3 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لیں اور اس لیکچر کو اپنے پاس سیو کر لیں۔